اللہ الرحمن الرحیم پڑھ میں لکھیا وقیل الشرط بزرگاں پڑھنے ہیں جی وقیل الشرط ما ينحل الى قضيتين كقولنا ان كانت الشمس طالية فالنهار موجود وليس البتة اذا كانت الشمس طالية فالليل موجود فاذا حذف الادوات بقي الشمس طالية والنهار موجود. توجہ جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ثانی حجت کے بیان میں، اور جو حجت کے متعلقات ہیں، چونکہ حجت مرکب ہوتی ہے قضایا سے، اس لیے پہلے قضایا اور قضایا کے متعلق جو مسائل ہیں ان کی بات. تو بات شروع ہوئی تھی، قضیے کی تعریف کی تھی کہ قضیہ ایسا قول ہے جو صدق اور کذب کا صدق کذب کس کی صفت بنی؟ قضیے کی یار قضیہ ایسا قول ہے، وہ تو تعریف داخل ہے. یا یوں تعریف ہے کہ قضیے کے قائل کو قضیے میں سچا کہا جا سکے یا جھوٹا کہا جا سکتا. اب صدق کذب کس کی صفت ہے؟ قائل کی. پھر کیا تعریف کے بعد کا قضیہ دو قسم ہے، قضیہ شرطیہ اور قضیہ. تعریف کی تھی قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے ایک شے کے ثبوت کا دوسری شے کے لیے، یا حکم ہوتا ہے ایک شے کی نفی کا. اور شرطیہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں یہ حکم نہ ہو، ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے نہ ہو، یا ایک شے کی سلب دوسری شے سے یہ نہ ہو، اس طرح نہ ہو. ایک تعریف آ گئی کندی حملیت شرطیت دو ماں دی یار کندی. بعض نے اور طرح تعریف کیا، وہ بھی سن لو. کس کی؟ یہ پہلے جو بیان کیا ہے، پہلے حملیے کی تعریف کی ہے، وہ ثبوتی ہے کہ اس میں حکم ہو جی، ثبوت کا یا نفی کا حکم ہو. شرطیہ وہ جس میں یہ حکم نہ ہو. تو حملیے کی تعریف ثبوتی، تو شرطیے کی تعریف سلبی. اب اگلی تعریفوں میں شرطیے کی تعریف ثبوتی، تو حملیے کی سلبی. شرطیے کی تعریف ثبوتی، حملیے کی تعریف سلبی. اس لیے پہلے شرطیے کی کرنی ہے پھر حملیے کی کرنی ہے. سمجھ آ گئی جی؟ الٹایا اس واسطے میں کہ چول صحیح پک جان. ہن سنو تعریف. بعض نے یہ کہا ہے قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہوتا ہے اوندیاں کدے رسیاں کھول دیو تے دو حملیے بن جان. جی دوسری تعریف قضیہ شرطیہ کی. قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو جو دو قضیوں کی طرف منحل ہوتا ہے، منحل ہو، جو دو قضیوں کی طرف منحل ہوتا ہے، جو دو قضیوں کی طرف منحل ہوتا ہے، منحل ہوتا ہے. او آشے نمبر 5 دے ویکھو اے شرطیے نو انحلال دا کی معنی. اون دے وچ جنہ حرفاں نو شرطیہ بنایا ہے نا، جنہ شرطیہ بنا ہے، جزا تالی اتے فا تے شرطیے اتے اما تے ان، اینا نو آکھو تسی چاہ پی آؤ، اینا تو خالی کر دیو تے پیچھے دو قضیے نکل آندے نے. دو اگو مثال ساری آ رہی ہے. اے انحلال ہے. کیا ہے؟ انحلال کا سمجھا مولوی جی مطلب کہ وہ حرف جن کی وجہ سے یہ شرط اور جزا بن رہے ہیں اور رسی کھول دیو تے پیچھے دو قضیے نکل آندے نے. اگو مثال آ رہی. کیا کہ پھر تعریف کر، تو تعریف کر. قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہوتا ہے جو منحل ہوتا ہے دو قضیوں کی. تعریف کر مولوی عبدالعزیز، تیرے پنڈ دا بندہ پہ تعریفاں کر دے. قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہوتا ہے جو منحل ہوتا ہے دو قضیوں کی طرف. پھر تعریف کر. قضیہ شرطیہ نہیں تو شعر ہی بولوں نہیں.
قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہوتا ہے جو منحل ہوتا ہے دو قضیوں کی طرف ان ہلال دا کی معنی کیتا ہے وہ اس کے اوپر جو حرف ہے نا شرط کے وہ کیا کر دیں ہٹا دیں حذف کر دیں۔ پیچھے کیا بچے گا دو قضیے لو جی مثال آندے نے ویکھو جے تانوں کو خیال ہے تا ان کانت الشمس طالعتن ان دے وچ ان تے کانت اگو فنہار موجود اے پورا شرطیہ ہے کہ نہیں اے تو ہو گئی موجبہ تے سالبہ لیسا البتہ اذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود او دوبارہ گون نے مانے پھر پہ پکایا جے پیچھے بھی پکائے نے بھی اگر شمس طالع ہے تو دن موجود ہے اور یہ بات یقیناً نہیں کہ جب شمس طالع ہو تو لیل موجود ہوتی ہے یہ بات نہیں یہ بات یقیناً نہیں یعنی شمس کے طلوع اور وجود لیل میں اتصال کی سلب ہے کنی مرے پکوایا کہ کندے وچ طلوع شمس اور وجود لیل کے اتصال کے درمیان اتصال کی بے اتصال نہیں بے قوت دوجا نہیں ہونا اے دو اے شرطیے دو پڑے نے موجبہ تے سالبہ کیڑے سارے دو میں اگر ان سے ادوات حذف کر دیں ان سے ان کانت فا لیسا البتہ تا اذا کانت تے فا تے پیچھے کڈو قضیے کی رہ گئے الشمس طالعتن ان واؤن چھڑ النہار موجود اللیل موجود یہ رہ گئے کہ نہیں اور دو وچ پہلا تے ہوئی ہے نا کیڑا الشمس تے پہلے وچ دوسرا کیڑا النہار اگلے وچ پہلا کیڑا الشمس دوسرا کیڑا بنے کہ کوئی نہیں اے نالو اندیاں پچھلاں لا دیو شرطیے دیاں تے پیچھے کی نکل دینے اے مطلب تو دوجی تعریف ہے قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہوتا ہے کہ جب اس کے ادوات کو حذف کریں تو دو قضیوں کی طرف منحل ہو جائے دو کی طرف عنوان ہو جائے ہو گیا چلو جی بڑی گل ہے بعض نے کہا ہے بعض نے کہا ہے شرطیہ وہ قضیہ ہوتا ہے جو منحل ہوتا ہے منحل میں نہیں کھل جانا لیکن کدوں ادوات کے کرنے کے بعد ادوات کے حذف کرنے کے بعد جو منحل ہوتا ہے ہوتا ہے دو قضیوں کی طرف قضیوں کی جیسے ہمارا قول جیسے ہمارا ان کانت الشمس طالعة فالنار موجود یہ ان کانت دفاع نالو کر دے پیچھے کی بچے گا اور لیسا البتہ تا اذا کانت الشمس طالعة فاللیل موجود ایتھو لیسا البتہ تا اذا تے ادھرو فا کڈو تے پیچھے کی بچیا پس جب حذف کیے گئے ادوات تو باقی رہ گیا الشمس طالعة اور النہار موجود اور اللیل موجود وہ تیسرا دسیا نہیں بھی اینا کو تو سمجھ لین گے کہ ککھ بھی نہیں سمجھنا ہاں بھی شاباش اور بعض نے کہا ہے شرطیہ وہ قضیہ ہوتا ہے جو منحل ہوتا ہے دو قضیوں کی طرف جیسے ہمارا قول اور قضیہ ملفوظہ کیڑا ہوندا ہے تے معقولہ کیڑا ہوندا ہے او جڑا معنی سمجھا ہوندا قاری عبداللہ صاحب کے اندر میرے کو پوچھ لو اور لیس البتہ اذا کانت الشمس طالعة فاللیل موجود پس جب حذف کیا گیا ادوات کو تو باقی رہ گیا الشمس طالعة اور النہار موجود اور بعض نے کہا ہے شرطیہ وہ قضیہ ہوتا ہے جو منحل ہوتا ہے قضیہ تین کی طرف جیسا کہ ہمارا قول ان کانت الشمس طالعة فالنہار موجود اور باقی رہ گیا الشمس طالعة اور سمجھی گل ایک دی تعریف آئی ہے ثبوتی ہے کہ سلبی ہے منحل ہوتا ہے اگے چلو والحملیت ما لا ينحل الى اور قضیہ پیچھے ایک اے لمریندا وحیا کس مان اتے او پچھلا اشیاء او پھر یاد کرا پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی والحملیت ما لا ينحل الى قضیتین
بل ينحل اما الى مفردين كقولك قولك زید وقائم فانك اذا حذفت اوے الراء حذفت الرابطہ حذفت تو الراء تھک پے حذفت سارے مجہول ہی پڑھی پاکستانی کچھ بھی نہ کرو تسی حذفت الرابطة اعنی ہوا باقی زید وقائم وہما مفردان واما واما الى مفرد وقضیۃ کما فی قولک زید ابوہ قائم فاذا حللتہ اوے حللتنی حللتا ہی کافی ہے حللتہ باقی زید وهو مفرد حلل بھی ٹھیک ہے وهو قضیۃ توجہ جی قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہوتا ہے جو دو قضیوں کی طرف منحل نہیں ہوتا جو دو قضیوں کی طرف منحل نہیں ہوتا ثبوتی کے سلبی پیچھے لے آندی ہے جیڑی پہلی تعریف سی اندے وچ حملیہ دی تعریف تے شرطیہ دی تے جیڑی دوسری تعریف ہے نے وچ ہن سوال جواب آ گیا بھی وہ انج تے انج کیوں کیتا ہے بھی انج اس واسطے انج کیتا ہے چلو جی شاہ ہاں جی کیا کہ جی قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہوتا ہے جو نہیں منحل ہوتا دو قضیوں کی طرف پھر آخو حملیہ وہ قضیہ ہوتا ہے جو نہیں منحل ہوتا دو قضیوں کی طرف دو قضیوں کی طرف قضیوں کی طرف اے شاباش اچھا جی انہوں کھولنا ہو تو بچوں نکلنا کی ہے آخر کسے والتے منحل ہوندہ ہے کہ نہیں وہ منحل ہوتا ہے یا دو مفردوں کی طرف یا ایک مفرد اور ایک قضیے کی طرف وہ منحل ہوتا ہے دو مفردوں کی طرف یا ایک مفرد اور ایک قضیے کی طرف موضوع بھی مفرد ہے محمول بھی مفرد ہے بچوں رابطہ کر دیو ہوا والا تو پیچھے دو مفرد نہیں بچن گے تے قضیہ حملیہ ہوئے مبتدا ہوئے جن دی خبر جملہ ہوئے مولوی جی خبر جملہ ہوئے اندے وچوں رابطہ کر دیو بکھرے کر دیو تے مبتدا جڑا موضوع کی ہوئے گا تے خبر کی ہوئے گی اے مطلب ہے تو جو قضیہ حملیہ ہے نا یہ منحل ہوتا ہے کبھی دو مفردوں کی طرف کبھی ایک مفرد اور قضیے کی طرف اے مثالہ لکھی ہیں جی مثلا زیدن ہوا قائم زیدن اے ہوا رابطہ ہے زیدن اے ہوا بچو کٹ دئیے تے پیچھے بچیا کلا زید تے کلا قائم دو میں کی نے اچھا جی ایک قضیات ایک مفرد زیدن ابوہ قائم زیدن ایتھے بچ ہوا ہے گا زیدن ہوا ابوہ قائم اب اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیں زیدن مفرد ہے تے ڈیڈی جان قائم ہے یہ جملہ قضیہ ہے یہ مثال بیان کر وہ نکیا مثال زید ہوا قائم حذف جب ہوا کو حذف کریں تو زید مفرد ہے اور قائم بھی مفرد ہے یہاں قضیہ حملیہ مرکب ہے دو مفردوں سے اور زید ابوہ قائم زید علیحدہ اور ابوہ قائم علیحدہ یہاں قضیہ حملیہ مرکب ہے ایک مفرد اور ایک قضیے سے سمجھائیے اور حملیہ وہ قضیہ ہوتا ہے نہیں منحل ہوتا دو قضیوں کی طرف بلکہ منحل ہوتا ہے دو مفردوں کی طرف جیسے تیرا قول زید ہوا قائم پس بے شک جب حذف کرے رابطے کو میری مراد ہوا اے رابطہ ہی تو باقی رہ جائے گا زید اور قائم اور وہ دونوں اور یا کی مطلب منحل ہوگا بجت پا کے یا منحل ہوگا ایک مفرد اور ایک قضیے کی طرف اور منحل بے کھلنا ان بکھرے بکھرے جوڑ کھول دیو جب میز دے سارے پٹے کھول دیو تو منحل ہوگا کدھر ایک جیسا کہ تیرے قول میں زید ابوہ قائم پس جب کھولے گا تو اس کو کھولنے کا مطلب ہے درمیان میں جو تعلق نہیں اسناد والا ہم پس جب حل کرے گا کھولے گا تو اس کو تو باقی رہ جائے گا زید اور وہ مفرد ہے کون اور باقی رہ جائے گا ابوہ قائم اور وہ قضیہ ہے ہاں جی شابہ جی اور قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہوتا ہے جو نہیں منحل ہوتا دو قضیوں کی طرف بلکہ منحل ہوتا ہے یا دو مفردوں کی طرف جیسے تیرا قول زید ہوا قائم بس بے شک تو جب
حذف کرے گا رابطے کو میری مراد ہوا تو باقی رہ جائے گا زید اور قائم، اور یہ دونوں مفرد ہیں، اور یا منحل ہوگا ایک مفرد اور ایک قضیے کی طرف، جیسے تیرے قول میں زید ابوہ قائم، بس جب کھولے گا تو اس کو تو باقی رہ جائے گا زید اور وہ مفرد ہے، اور ابوہ قائم اور وہ قضیہ ہے۔ شابہ نے کیا شابہ، اور حملیہ وہ قضیہ ہوتا ہے کہ نہیں منحل ہوتا جو نہیں منحل ہوتا، نہیں منحل ہوتا قضیہ تین کی طرف، بلکہ منحل ہوتا ہے یا دو مفردوں کی طرف، جیسا کہ تیرا قول ہے زید ہوگا قائم، بس بے شک تو جب حذف کرے گا تو رابطے کو میری مراد ہوگا تو باقی رہ جائے گا زید اور قائم ہو تو وہ ہوں دیکھنا اگلا مجہول کدے پڑھو، پس بے شک تو جب حذف کیا جائے رابطہ، یہ جوڑتا ہے، ہاں بے شابہ۔ اور یا منحل ہوتا ہے مفرد کی طرف، ایک مفرد کی طرف اور ایک قضیے کی طرف، جیسا کہ تیرے قول میں زید ابوہ قائم، پس جب کھولے گا تو اس کو، اور درمیان اسناد والا تعلق ختم، زید اور وہ مفرد ہے اور باقی رہ جائے گا ابوہ قائم اور وہ قضیہ ہے۔ او آشا ویکھے تے ایک نمبر ذرا بڑا ضروری، بڑا سوکھا تے بڑا اوکھا، منحل تے لا ینحل۔ سوال ہے کہ اسی تانوں قضیہ بخانے آ، قضیہ حملیہ ہے، قضیہ، حملیہ ہے لیکن انہوں کھولیے تو دونوں پاسے جملے موجود نے، کھولیے تے دونوں پاسے جملے موجود۔ تسی آندے ہو یا دو مفرداں وال کھلدا ہے تے یا ایک مفرد تے اور شرطیہ وہ جو دو۔ او ویکھو جی مثال نمبر 1، الحیوان الناطق ینتقل بنقل قدمیہ، حیوان ناطق کے مبتدائی سنیں، ینتقل بنقل قدمیہ خبری، یہ اے الحیوان الناطق کو کھول دیے صفت موصوف تو بن جائے گا حیوان الناطق، اے بھی قضیہ تے ینتقل فعل و وضمیر فاعل بندا قضیہ کہ کوئی نہ، حالانکہ ہے کہ یہ قضیہ تے باجیا حملیہ آکھنا ہے، کی آکھنا ہے تے دو میں طرف ہیں تے قضیے نے۔ اور اسی طرح زید عالم یضادہ لزید لیس بقائم، زید عالم اس کی ضد ہے زید لیس بعالم، یہ پورا قضیہ حملیہ ہے، پورا کون؟ زید عالم، اس کی ضد ہے کون؟ یہ پورا مولوی جی ایک حملیہ ہے لیکن طرفیں دیا وہ جملے نے، وہ ویکھنے چ وہ بعد جنہوں نے پھیٹی لانی ہی انہوں کٹھیا کرنا ہے۔ الشمس طالعۃ یلزمہ النہار موجود، الشمس طالعۃ کو لازم ہے اس کو النہار موجود، اے پورا شرطیہ نہیں ہے، پورا حملیہ ہے۔ عبداللہ بنا پہ ہیں، اے پورا حملیہ ہے، یہ حملیہ ہے، شرطیہ تھا جو وجہ انتظار ہوتے لیکن طرفیں دی یقین ہے۔ اور شمس طالعۃ النہار موجود، یہ سارے حملیات ہیں، سارے باوجود ہے کہ ان کے اطراف مفردات نہیں ہیں، لہٰذا دونوں تعریفیں ٹوٹ گئی، تردن بھی اکسن بھی۔ مولوی جی شرطیے نہیں تے تعریف شرطیے دی سچی آ گئی، آئی کہ نہیں؟ لہذا شرطیے دی دخولے غیر کرو، جملہ بھی نہیں پورا ہو رہے۔ اور حملیے ہیں، حملیے کی تعریف سچی نہیں آ رہی، لہذا اپنے افراد کو مطلب تردن اکسن دی، ترد بھی جامع ہونا تے عکس مانے ہونا، تے شرطیے دی تعریف بھی خراب ہوگی تے حملیے دی بھی، او دخولے غیر کو مانے نہیں اپنے افراد نو ہیں حملیے تے تعریف شرطیے دی، حملیے دی جامع نہ رہی تے شرطیے دی مطلب ہے۔ سمجھو گل؟ تے فانا کولو اسی جواب دینے کی جواب ہے کہ تسی ساڈا مفرد تے سمجھو، مفرد ہوندا کون ہے؟ مفرد تو ہوندا جڑا پہ ڈوب جائے۔ مراد مفرد سے مولوی جی یا مفرد بل بے فعل ہے، یا او جویں زیدن تے قائمن او کی نے مفرد، یا مفرد بالقوا، یا او مفرد بالقوا کیڑا ہوندا ہے؟
وہ ہوتا ہے کہ جس لمے سارے نو مفرد نال تعبیر کر سکیے جس وہ کی ہوندا ہے تو مفرد سے مراد مفرد عام ہے مفرد حقیقتاً ہو یا وہ مفرد بالفعل ہو یا مفرد زید قائم میں دونوں کیا ہیں اور جڑے مثالاں دتیاں نے مفرد بالقوہ نے کیونکہ مفرد بالقوہ وہ ہوتا ہے جس کو مفرد سے تعبیر کر سکے لو جیسے ہن تعبیر کروں جیسے ہن مرلی بجاؤں گا جی اور اطراف قضایا مذکورہ میں اگرچہ بالفعل مفرد نہیں ہے مگر ممکن ہے کہ ان کو تعبیر کرے الفاظ مفردہ سے کم از کم اسی آکھ سکتے ہیں الحیوان الناطق کو ینتقل بنقل قدم ہے دا مطلب ہاذا ذاکا اے آ ہے وے اے سارے میں سچا ہوندا پہ زید عالم ہاذا بن گیا جو زہدہ لیس بقائم بعالم اذا کا بن گیا اے آ ہے یا ہوا کی یا تیسری تعبیر کہ موضوع محمول ہے یا موضوع محمول نہیں اے جننے بھی لمحے تسی عملیے لے آؤ تو انہوں اسی اکٹھے کر کے دینے ہیں برخلاف شرطیوں کے کیونکہ ان کے اطراف کو مفرد سے تعبیر نہیں کر سکتے ان کے اطراف کو مفرد سے تعبیر نہیں کر سکتے لہذا شرطیے دی دخول غیر کو مانے ہوئی حملے دی اپنے افراد نو جامع گٹرو فصل الحملیت دربان پیچھے کاشا رہندا پچھلے صفحے تے اچھا جی ہم قضیے کی پہلے دو قسمیں میٹھا اور پھکا حملیہ اور دو دیاں دو تعریفاں کیتیاں اب قضیہ شرطیہ نو آکھے بھی تو ذرا چھٹی جا نہ عید دی اسی حملیے نال گوشت کھا لئیے تو قضیہ حملیے کی دو قسمیں قضیے اے جڑی پہلی قسم انہوں دے گل پہ گئے کندے گل اے لمبا کیس چلنا ہے پھر شرطیاں دا کیس آوے گا جی فصل حملیہ دو قسم ہے پہ کیڑا بندہ ستا پہ ہے جاگدہ ہے نا حملیہ دو قسم ہے جاگدہ میں مولی ویس اب مہربانی یار جی ہاں جی فصل حملہ عملیہ دو قسم شابہ جی موجبات وہی التي حکم فيها بثبوت شيء لشيء وصالبۃ وصالبات وہی التي حکم فيها بنفي شيء عن شيء نحو الانسان حیوان والانسان ليس بفرس وہ بکری کر والانسان ليس بفرس قضیہ حملیہ دو قسم ہے موجبہ اور صالبہ کیا کہ جی ایجاب والا سلب والا ایجاب کیا کہ جی قضیہ حملیہ دو قسم ہے موجبہ اور صالبہ تین نظر آؤں میں کوئی نہیں کیڑیاں دو قسمیں نے اور موجبہ نہیں یار اسم فاعل اور موجبہ ایجاب والا صالبہ اب تعریفیں سمجھیں کیڑیاں دو قسمہ نے مولی توقیر قضیہ حملیہ موجبہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے اتنے مقسم کون ہے قضیہ حملیہ یار کون ہے مقسم انہوں نے بننا جنس قضیہ حملیہ موجبہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے کہ جس میں حکم ہوتا ہے ایک شے کے ثبوت کا دوسری شے کے لیے جس میں محمول کا ثبوت ہوتا ہے موضوع کے لیے جس میں محمول کا ثبوت ہوتا ہے ہاں جی شابہ جی قضیہ حملیہ موجبہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے جس میں کہ حکم کیا جائے اس میں ایک شے کے ثبوت کا دوسری شے کے لیے کیا کہ جی قضیہ حملیہ موجبہ وہ قضیہ ہوتا ہے وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے حملیہ ہوتا ہے کہ اس میں حکم ہوتا ہے ایک شے کے ثبوت کا دوسری شے کے قضیہ حملیہ صالبہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے ایک شے کی نفی کا دوسری شے سے یعنی محمول کی نفی کا محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یہ موجبہ
محمول کی نفی سلب موضوع سے یہ ہاں جی قضیہ حملیہ سالبہ وہ قضیہ ہوتا ہے کہ حکم ہوتا ہے اس میں اس قضیے جس میں حکم کیا جاتا ہے حکم کیا جاتا ہے جس میں حکم کیا جاتا حکم ہے کیا جاتا ہے جس میں حکم کیا جاتا کیا جاتا ہے ہے۔ اے جملہ بولنا ہے جس میں اس میں حکم کیا جاتا ہے ایک شے کی نفی کا دوسری شے سے۔ الانسان حیوان یہ قضیہ حملیہ موجبہ ہے اس لیے کہ اس میں حیوانیت کا ثبوت ہے انسان کے لیے۔ الانسان لیس بفرس یہ قضیہ حملیہ سالبہ ہے اس لیے کہ اس میں کوڑے ہونے کی نفی ہے انسان سے۔ سمجھ آئی ہے جی؟ ہاں جی مثال الانسان حیوان یہ قضیہ حملیہ موجبہ شاہ جی کدے کہ خلیفہ کے پاس باہر بیٹھا ہے ثبوت ہے انسان کے لیے۔ ٹکٹ ٹر گیا ہے جی اور جی الانسان لیس بفرس یہ قضیہ حملیہ سالبہ اس لیے کہ اس میں فرض کی سلب ہے انسان سے، فروسیت کی فروسیت کی سلب فرسیت نہیں فروسیت کی سلب ہے انسان سے۔ ہاں کس کی مصدر کٹی دی ہے فروسیت کی یا فرسیت اسے نو بڑھا دے فرسیت کی سلب ہے انسان سے۔ چلو جی موجبہ کون او موشیاں دا ساڈی بھی سن لو جی سناؤ اندے نے ایک تقسیم پہلے ہوئی ہے قضیے دی او دو قسم ہے کیڑا حملیہ تے ہن ایک اور تقسیم ہے کندی قضیے حملیے دی یہ تقسیم دوسری ہے حملیے کے لیے باعتبار نسبت حکمیہ کے وہ نسبت حکمیہ مدلول ہوتی ہے رابطے کی رابطہ کو آ رہا ہے جی وہ نسبت اگر ہو نسبت اس کے ساتھ صحیح ہو کے کہا جائے کہ موضوع اور محمول ہے نو تو ہن کی ہوئے گا قضیہ اگر یہ نسبت ہوئے کہ موضوع اور محمول نہیں ہے تو ہن اندن دو مثالہ متن چ موجود جے جی چلو جی موجبہ واہیا قضیہ موجبہ اللہ تی وہ ہوتا ہے حکم کیا جائے اس میں شے کے ثبوت کا شے کے لیے اس ثبوت شے تو مراد کیڑی شے مونگ پھلی محمول لے شے تو مراد موضوع کمالے یار جی من کرنا قضیہ موجبہ وہ قضیہ ہوتا ہے مراد حملیہ موجبہ جی کہ حکم کیا جائے اس میں شے حکم کیا نہیں حکم کیا جاتا ہے حکم کیا جاتا ہے اس میں شے کے ثبوت کا شے کے شبہ نے کیا شبہ قضیہ موجبہ وہ قضیہ موجبہ ہوتا ہے اور حملیہ نال قضیہ حملیہ وہ قضیہ حملیہ موجبہ ہوتا ہے کہ اس میں حکم کیا جاتا ہے شے کے ثبوت کا دوسرے شے کے لیے اور سالبان وحیہ اور وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے کہ حکم کیا جاتا ہے اس میں شے کی نفی کا شے سے اے جڑا نفی شے وچ شے کون ہے تے ان شے کون ہے ہاں جیسے الانسان حیوان کندی مثال ہے ولید موجبے دی کہ سالبے دی اور الانسان لیس بفرس جی اور قضیہ حملیہ طالبہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے کہ حکم کیا جاتا ہے اس میں شے کی نفی کا شے سے جیسے الانسان حیوان اور الانسان لیس بفرس اور سالبہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے کیا جاتا ہے شے کی نفی کا شے سے جیسے الانسان حیوان اور الانسان لیس بفرس۔ اچھا جی اور پچھلا آسیہ دیکھو بسم اللہ اور وحیہ کس معنی نظر ہے جان اس بات کو کہ قضیہ دو قسم پر ہے اس لیے کہ اگر نہ پائی گئی کسی شے میں دونوں طرفوں سے دلالت نسبت تامہ پر تو پس یہ حملیہ ہوتا ہے جیسے الانسان و حیوان ایتھے انسان وچ وکھری نسبت تامہ حیوان وچ وکھری ہے وے نسبت تامہ ہے نا باجے ہیں کوکوا کلے انسان وچ نسبت تامہ ہے کلا جڑا ہے بیماریوں دو میں ملن گے تو نسبت تامہ ہونی ہے کوئی تو بندہ عقل نال جواب دو چا یار اے جڑا کلا حملے انسان ہے نسبت تامہ ہے دے وچ تے کلے حیوان وچ مرنے موضوع محمول کٹھے ہون تے وچ نسبت تامہ ہوندی تو وہ تے کہہ رہے نے کہ دو قسمیں
وہ یوں کہ یا تو اس کی طرفوں کے اندر نسبت تامہ پر دلالت کرنے والی کوئی شے نہیں. تے انسان کلے وچ نسبت تامہ ہے کلے حیوان وچ. اچھا جی، اور اگر پائی جائے نسبت تامہ تو پس یا یہ کہ پائی جائے گی طرف عین میں سے ایک میں یا دونوں طرفوں میں پائی جائے گی. اگر پائی جائے طرف عین میں سے ایک میں تو یہ بھی حملیہ ہے. جیسے زید ابوہ قائم میں ابوہ قائم جو ایک طرف ہے محمول، اس میں تو نسبت تامہ ہے کلے زید وچ. اور اگر پائی جائے نسبت تامہ دونوں طرفوں میں تو پھر دو صورتیں ہیں. یا یہ کہ وہ نسبت ملحوظ ہوگی اجمالاً یا تفصیلاً. مجہول ہوگی ملحوظ وہ ملحوظ ہوگی اجمالاً اگر دونوں طرفوں میں نسبت تامہ ہے، اور وہ ملحوظ اجمالاً ہے تو یہ بھی حملیہ ہے. جیسے زید عالم نقیضہ زید لیس بعالم. یہ جدو آکھے نا زید عالم اس کی نقیض زید لیس بعالم. ہن زید عالم میں نسبت تامہ ہے صحیح، لیکن ان کا لحاظ کوئی نہیں، صرف یہ کہ پوری گل ان دی نقیض آئے. لأنہ اس لیے کہ بمنزل اس کے ہے کہ کہا جائے کہ یہ قضیہ نقیض ہے اس قضیے کی. اور اگر دونوں طرفوں میں نسبت تامہ ہے اور وہ تفصیلاً ملحوظ بھی ہے. اے سجن شرطیائی جویں انکانت شمس طالعتاً، اگر شمس طالع ہے ایتھے ہے وکھری ہے، فنہار موجود تو دن ہے ایتھے ہے وکھری ہے. لیکن وہ جڑا پڑھیا جی زید عالم انج نہیں کہ زید عالم ہے نقیض اس کی زید عالم نہیں ہے، بلکہ پورا جو کٹھا بولنا ہے، تفصیل مراد نہیں ہے. اے وے کہ قضیہ حملیہ یا اس کی بھی قضیہ حملیہ جو ہوتا ہے نا، یا اس کی دونوں طرفوں میں نسبت تامہ بالکل نہیں ہوتی بچ ہوتی، یا اس کی ایک طرف میں نسبت تامہ ہوتی ایک طرف میں، یا دونوں طرف میں نسبت تامہ ہے لیکن ملحوظ تفصیلا نہیں. یہ تینے قضیے مولوی جی کی نے. لہذا زید قائم زید ابوہ قائم زید عالم نقیض زید لیس بعالم. او جڑا اگلے پاسے سوال چ پڑھے جتنا 4 مثالاں ہوئی نہیں گیا. تو شرطیہ وہ ہوتا ہے جس کی دونوں طرفیں قضیے بھی ہوں اور نسبت بھی تامہ ہو، لیکن نسبت تامہ ملحوظ ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟